بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ نحو وضوء ھذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ محترم سامعین، نفلی نماز کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نفلی نماز چاہے وہ نماز تہجد ہو، اشراق ہو، تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد، یا ویسے ہی آدمی 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، نمازوں کے سے پہلے یا نمازوں کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں، یہ ساری کی ساری نمازیں نفلی نماز کہلاتی ہیں۔ ان کو ادا کرنا انسان کے حق میں دنیا کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ کتنا کا بہتر ہے یا کتنی کی نماز نفلی پڑھی جائے تو پھر انسان کے حق میں بہتر ہے، اس کا اندازہ ہم صحیح البخاری کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اچھی طرح وضو کیا، جس طرح میں نے وضو کیا اسی طرح سنت کے مطابق اس نے وضو کیا اور پھر زیادہ نہیں، ثم صلی رکعتین، پھر صرف اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، صرف 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا جو انداز ہے وہ کیسا؟ فرمایا لا یحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعتوں کے اندر وہ اپنے دل میں کوئی خیال پیدا نہیں ہونے دیتا۔ 2 رکعت اس نے پڑھی، اس انداز میں پڑھی کہ پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف، 2 رکعت نماز اسی انداز میں پڑھ لیتا ہے کہ ساری توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے، دل میں خیال نہیں آنے دیتا۔ جب 2 رکعت اس کی مکمل ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف 2 رکعتوں کے بدلے 3-4 منٹ لگتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ انسان 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اللہ سابقہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، صرف 2 رکعتوں کے بدلے۔ صحیح مسلم کی حدیث پڑھیں تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جس بندے نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس انداز میں پڑھی کہ دل کے اندر کوئی خیال نہیں آنے دیا، پوری کی پوری توجہ اللہ کی طرف اس نے رکھی، وجبت لہ الجنۃ، اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے جو 2 رکعت نماز پڑھے اور دل میں خیال نہ آنے دے، پوری توجہ اللہ کی طرف رہے اور 2 رکعت اس کی مکمل ہو جائیں تو گناہ بھی معاف ہو گئے اور جنت بھی اس کو نصیب ہو گئی۔ یہ نفلی نماز کی برکت ہے۔ نوافل کو سرے سے چھوڑ ہی نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کے تو بہت زیادہ فوائد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس کا اندازہ ہم اس روایت سے لگا سکتے ہیں جو صحیح البخاری وغیرہ میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ جو ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے، نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، فرائض ادا کر کر کے سب سے زیادہ میرے قریب انہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ پھر میرا بندہ ایک ایسا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ نوافلوں کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کر کر کے مزید نفل پڑھ پڑھ کے وہ میرے اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا قریب ہوتا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں پھر اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔
اللہ اسے محبت کرتے ہیں۔ آگے دو حدیثیں، ایک حدیث کا الفاظ یہ ہیں کہ جب میں محبت کرتا ہوں پھر میں اپنے فرشتوں کو بھی کہتا ہوں کہ میرے فرشتوں فلاں بندہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اہل زمین کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو، کیونکہ اس سے محبت اللہ کر رہا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے بہت زیادہ محبت، جب میری محبت آج ہو جاتی ہے تو میں محبت میں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے یہ سنتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے یہ لوگوں کو دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے یہ چیزوں کو پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے یہ چل کر جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر یہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو رب کہتا میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگے تو میں پناہ بھی ضرور عطا کروں۔ اتنا اللہ کا یہ پیارا ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی سوال کرے تو اللہ موڑتا نہیں، لیکن پہلے محنت کی ہے، فرائض کو بھی ادا کیا ہے اور نوافل کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہاریں لگا دیتا ہے نوافل کے ذریعے اگر انسان ان کا بھی اہتمام کرے۔ سرے سے ہم نے تو چھوڑ دیا نفلی نماز کیونکہ یہ ہے ہی نہیں، لوگوں اس طرح نہیں، فرائض کے اندر ہم سے کمیاں رہ جاتی ہیں۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ نوافل کا کیا فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد صلاتہ، کہ قیامت والے دن سب سے پہلے اگر بندے کا حساب ہوگا تو اس کی نماز کا ہوگا۔ آگے ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ نماز کامیاب نکلی تو وہ باقی سارے اعمال بھی کامیاب، اور اگر نماز میں کمی نکل آئی تو پھر باقی عمل جو ہیں وہ بھی ناقص نکلیں گے۔ اور جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب اس کے حساب و کتاب ہوگا، نماز اس کی چیک کی جائے گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کی نماز مکمل نکلی تو ٹھیک ہے، اگر اس کے فرائض کے اندر نماز کے اندر کوئی کمی آ گئی، کوئی غلطیاں آ گئیں، کوئی سستی آ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ انظروا لعبدی، اے میرے فرشتوں میرے بندے کی نفلی نماز چیک کرو کہ کوئی نفل ہیں اس کے یا نہیں، نوافل چیک کرو، فرائض کے اندر تو کمی آ گئی ہے، آج فرائض دیکھو، فرائض کو چھوڑ کر نفلی نماز کو چیک کرو کہ نوافل بھی ادا کیے ہیں یا نہیں۔ فرمایا اگر نفل ہوں گے، نفلی نماز ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان نفلی نماز کے ذریعے فرضی نماز کی کمی کو پورا کر کے اس کو جنت عطا کر دے گا، اس کے فرائض پورے کر دیے جائیں گے نوافل کے ذریعے۔ اور اس حدیث پر ذرا ٹھہر کر آپ سوچیں کہ اگر ہمارے نوافل ہی نہ ہوئے تو پھر کیا بنے گا؟ ہم نے قیام اللیل ہی نہیں کیا، تراویح پڑھی ہی نہیں، تہجد کے کبھی قریب گئے ہی نہیں، مسجد میں آ کے کبھی 2 نفل پڑھے ہی نہیں، وضو کے بعد کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے 2 نفل بھی پڑھ لیں، جب مسجد میں آئیں تو بیٹھنے سے پہلے حکم ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں اس بات کو۔ نمازوں کی پہلی سنتیں ہمیں مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوتا ٹائم پر، بعد والی سنتیں ہمیں اپنے کام یاد ہوتے ہیں، جیسے سلام پھرا اٹھ کر بھاگ گئے اور جا کر وہ کام جو ہے وہ کرنے لگ گئے، نوافل پڑھے ہی نہیں، سنتوں کا اہتمام کیا ہی نہیں۔ تو کیا فرائض ہمارے اس طرح کے ہیں؟ فرضی نماز ایسی ہے کہ اللہ اگر چیک کرے تو یہ کامل نکلے گی؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو فرائض ادا کرتے ہیں کیا یہ ایسے ہیں کہ اللہ کے ہاں جب یہ چیک ہوں گے تو اس میں کوئی غلطی نہیں نکلے گی؟ ہمارے تو کسی کھاتے کی نماز نہیں ہے، ایک ایک لمحے پر ہمیں 20 خیالات آتے ہیں، کبھی کسی انداز میں، کبھی سستی میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی خیال اور توجہ ہی نہیں ہوتی، ایک ایک نماز میں 20 غلطیاں ہماری نمازوں کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں نفلی نماز کا اہتمام کرنا ہوگا تاکہ قیامت والے دن ان کے ذریعے فرائض کو پورا کر دیا جائے اور اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرما دے۔ ان نفلی نماز کے ذریعے اللہ بڑی عزت دیتا ہے، حتیٰ کہ یہ نمازوں کی جو سنتیں ہیں پہلے والی اور بعد والی، ان کے بارے میں صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی کل یوم 12 رکعۃ الا تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو بندہ ایک دن کے اندر 12 رکعتوں کا اہتمام کرے، ایک دن کے اندر کتنی رکعتیں بھائی؟ 12، ایک یہ فرضی کے علاوہ، تطوعا غیر فریضۃ نفلی نماز ہے فرضوں کے علاوہ، جو بندہ روزانہ ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرے گا ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک محل بنا دیتے ہیں۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ جامع ترمذی کی روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ 12 رکعتیں، 2 رکعت نماز سنت فجر کی نماز سے پہلے،
4 رکعت سنت ظہر کی نماز سے پہلے اور 2 سنتیں ظہر کی نماز کے بعد، یہ 8 رکعتیں ہو گئیں۔ اسی طرح 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد 10 رکعتیں ہو گئیں، اور 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد، یہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ 12 رکعتیں مراد ہیں۔ جو بندہ ایک دن کے اندر ان 12 رکعتوں کو ادا کرتا رہتا ہے اللہ جنت میں محل تیار کر دیتے ہیں 12 رکعتوں کے بدلے۔ اس لیے ہمیں ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آ ہی گئے، وضو کر ہی لیا، ٹائم نکال ہی لیا، تو پھر آ کر سنتیں بھی ادا کریں، پہلے والے بھی اور بعد والی بھی، تاکہ ہماری ساری کی ساری نمازیں جو ہیں وہ کامل ہو جائیں۔ کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ ان کے ذریعے پوری کر دے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں نفلی نماز کے ذریعے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنتیں جو ہیں ظہر کی نماز کی سنتیں، یہ کتنی قیمتی ہیں۔ جو پہلی حدیث پڑھی ہے اس میں 4 سنتیں پہلے اور 2 سنتیں بعد میں۔ یہی طریقہ کار اکثر لوگوں کا ہے کہ 4 سنتیں پہلے پڑھتے ہیں اور 2 سنتیں بعد میں پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر 4 سنتوں کا تذکرہ بھی ہے کہ 4 رکعت پہلے پڑھی جائیں اور 4 رکعت ہی بعد میں پڑھی جائیں۔ یہ 4 رکعتیں جو پڑھنا ہے نا، ان کو 2 کر کے پڑھا جائے تو زیادہ افضل ہے۔ 2 پڑھ کر سلام پھیر دو، پھر 2 پڑھو، یہ افضل ہے، جبکہ 4 اکٹھی پڑھنی بھی جائز ہے۔ 2 کر کے 4 سنتیں پہلے پڑھی اور 4 ہی وہ بعد میں پڑھتا ہے۔ تھوڑی سی ہمت کریں گے، 2-3 منٹ لگیں گے، 2 تو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں بعد میں، اور 2 اور بھی پڑھیں گے۔ جب 4 پہلے اور 4 ہی بعد میں پڑھ لی تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی اربعا قبل الظہر واربعا بعدها حرمہ اللہ علی النار، جو بندہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھتا ہے اور 4 رکعتیں ہی ظہر کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ وہ جہنم کی آگ پہ حرام ہو جاتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب کتنی اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے کہ جہنم پر بندہ ویسے ہی حرام کر دیا۔ کتنی رکعتوں کے بدلے 6 تو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، 4 پہلے والی اور 2 بعد والی، 2 کا اور اضافہ کر لیں تو جہنم حرام ہو رہی ہے، جہنم سے انسان بچ رہا ہے، جنت کا اس کو داخلہ مل رہا ہے، اور عزت انسان کو کیا چاہیے؟ یہ نفلی نماز ہے، اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ نماز عصر آتی ہے، نماز عصر کی پہلی والی 4 سنتیں جن کو غیر مؤکدہ کہہ کر ہی نظر انداز کر دیا گیا، لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نماز عصر سے پہلے والی 4 سنتیں، اللہ کی قسم پتہ کتنی قدر و قیمت والی یہ 4 رکعت نماز ہے۔ عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں جو انسان پڑھتا ہے، ابو داؤد کے اندر روایت، جامع ترمذی کے اندر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اس خوش نصیب کے لیے، فرمایا کہ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اے اللہ جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتوں کا اہتمام کرے، 4 رکعت نماز پڑھے عصر کی نماز سے پہلے، اے اللہ اس بندے پہ رحم نازل فرما، اے اللہ رحمت فرما اس بندے پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر اگر شامل ہونا چاہتے ہیں، نام لکھوانا چاہتے ہیں، پھر عصر سے تھوڑا سا پہلے آئیں، آ کر 4 سنت پڑھیں اور اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ میرے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی ہے، میں بھی رحمت الہی کے اندر آ چکا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا فرما دیں اللہ بہاریں لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر جو بندہ شامل ہو جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس کی تو بہاریں لگ جاتی ہیں، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ جیسا کہ ترمذی کے اندر ایک واقعہ آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اس حدیث کی اہمیت کہ نبی علیہ السلام دعا فرما دیں تو اللہ کیسے بہاریں لگاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند کھجوریں ہیں ان کے پاس لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کے اندر برکت کی دعا تو فرما دیں، کھجوریں ہیں تھوڑی سی ہیں، برکت کی دعا فرما دیں کہ اللہ ان میں برکت ڈال دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی کھجوروں میں برکت ڈال دے، بس یہی دعا فرمائی، اللہ ابو ہریرہ کی کھجوریں ہیں ان میں برکت ڈال دے۔ اب اللہ نے کیسے بہاریں لگائی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی ہے، کھجوروں میں برکت کیسی آئی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں 2 نصیحتیں بھی ساتھ فرمائی نبی علیہ السلام نے کہ ابو ہریرہ ان کو تھیلے میں ڈال لو اور تھیلے کی حفاظت کرنا، اس کو پھٹنے نہیں دینا، گم نہیں ہونے دینا۔ نمبر 2،
جب تجھے ضرورت پڑے تو ہاتھ ڈال کر کھجوریں نکالتے رہنا ہے، ساری کھجوریں نہیں نکالنی، جتنی ضرورت پڑے نکال لینی ہے، ساری نہیں نکالنی۔ ان دو چیزوں کی پابندی کرنا، کھجوریں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یعنی حفاظت بھی کرنی ہے اور ساری کھجوریں نہیں نکالنی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور ایسا ہوا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی حفاظت کی، پھر تھیلے کی، کھجوریں تھیلے کے اندر ڈالیں اور حفاظت کس انداز میں کی، میں نے اس تھیلے کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا، 24 گھنٹے وہ ہمیشہ میری کمر کے ساتھ بندھا رہتا کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے۔ جب مجھے ضرورت پڑتی میں ہاتھ ڈالتا، اس سے کھجوریں نکال کر خود بھی سیر ہو کر کھاتا، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتا اور غریبوں میں صدقہ بھی کرتا۔ کتنا عرصہ وہ کھجوریں چلتی رہی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا زمانہ بیت گیا، میں کھجوریں کھاتا رہا، کھلاتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، وہ کھجوریں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، پیارے ابو بکر کا خلافت کا دور آیا، 2 سال کا زمانہ وہ بھی بیت گیا، کھجوریں ختم نہیں ہو رہی۔ پیارے عمر کا دور آتا ہے، 11 سال حکومت انہوں نے کی ہے، کھجوریں ابھی تک چل رہی ہیں۔ سیدنا عثمان کا زمانہ آیا، 13 سال کے قریب کا عرصہ وہ بھی بیت جاتا ہے، ابھی چند کھجوریں جن کے اندر پیغمبر نے علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی تھی برکت کی، وہ کھجوریں ابھی تک چل رہی ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، دوستوں کو بھی کھلا رہے ہیں، غریبوں میں تقسیم بھی ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جب وہ شہید ہوئے لوگوں کے اندر ایک رش کی کیفیت بن گئی، کسی رش کے اندر مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میری کمر کے ساتھ بندھا ہوا تھیلا جو ہے وہ کہاں گم ہو گیا۔ جب وہ گم ہوا تو پھر میں سمجھ گیا کہ اب دوبارہ نہیں ملے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ حفاظت کرنی ہے، جب تک حفاظت کرو گے کھجوریں ختم نہیں ہوں گی اور ساری نہیں نکالنی، ضرورت پڑے جتنی اتنی نکال لینی ہے۔ لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جس بندے کو بھی لگی ہے، جس کو بھی آپ نے دی ہے، اللہ نے بہاریں لگائی ہیں، اگر دعائے مصطفیٰ میں اپنا نام داخل کروانے کا ارادہ ہے تو پھر نماز عصر سے تھوڑا سا پہلے آئیں، 4 سنتوں کا اہتمام کریں، اسی طرح نماز ظہر سے پہلے آئیں، 4 رکعت پہلے پڑھیں، 4 بعد میں پڑھیں، جہنم حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح نوافل کا اہتمام کریں، قیامت والے دن فرائض میں کمی جو ہے اللہ ان کو پوری کر دے گا۔ نوافل کا اہتمام کریں، 2 رکعتوں کے بدلے اللہ زندگی کے گناہ مٹا دے گا اور 2 رکعتوں کے بدلے اللہ جنت کو واجب کر دے گا۔ ان کا اہتمام تم کرتے رہو، ہم مل کر ان کا اہتمام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر کے جنت کا وارث بنائے گا اور جنت کے اندر 12 رکعتوں کے بدلے ایک محل تیار کرتا رہے گا، اور اس محل کے اندر داخلے کا انداز بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، جو ترمذی کے اندر روایت ہے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں کو سلام عام کر دو، السلام علیکم رب رحمت اللہ کی فضا کو پھیلا دو، عام کر دو، سلام کہا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، نماز تہجد اٹھ کر پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ سلامتی کے ساتھ جنت کے محلات میں تم داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نوافل کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔